انہوں نے اس کے خلاف جہاد نہ کیا، اپنے نفس اور اپنے ماحول کو اس سے پاک کرنے کی کوشش نہ کی، تو ایک ایسا داغ دل میں لگانے والے بن جائیں گے جس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو اصلاح کے لیے آئے تھے، شریعت کے قیام کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھانے کے لیے آئے تھے، اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرتے ہوئے آپ کی اتباع میں آئے تھے۔ اگر ہم جو آپ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم میں بھی جھوٹ قائم رہے گا تو شریعت کا قیام کس طرح ہوگا؟ یہ جتنے ہم دعوے کر رہے ہیں یہ کس طرح پورے ہوں گے؟ بس ہمیں اپنے جائزے لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہر ایک کو، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو دیکھیں، ہر ایک کو اپنے پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ ہماری کس حد تک اصلاح ہو رہی ہے۔ تیسری علامت یہ بتائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کہ جب عہد کرے، معاہدے کرے تو غداری کرتا ہے، ان کو وفا نہیں کرتا، بدعہدی کرتا ہے۔ اور آج کل یہی دنیا میں حالات ہیں، کاروباروں میں بدعہدی ہے، روزمرہ کے معاملات میں بدعہدی ہے، قومی سطح پر اتنی بدعہدی ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تجارت کا معاہدہ کرتے ہیں اور اس میں اتنی خیانت اور بدعہدی ہے کہ تصور سے باہر ہے۔ کسی نے مجھے بتایا، بلکہ یہ کاروبار کرنے والے نہیں، پاکستان سے ہم اچھا باسمتی چاول جو دنیا کو بھیجتے ہیں اس کے درمیان میں ہم نے ایک ایسا طریقہ رکھا ہوا ہے جس میں اری جو باسمتی چاول نہیں ہوتا، ایک موٹے چاول کی ایک قسم ہے لیکن اتنا موٹا بھی نہیں ہوتا، وہ اس طریقے سے ڈالتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور یہ کوئی پرواہ نہیں کہ اس سے اگر پتہ لگ جاتا ہے تو ان کی تجارت پہ بھی اثر پڑے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ملک کی بدنامی ہوگی۔ پھر اسی طرح اور بہت سے کام ہیں جو کیے جاتے ہیں، یعنی یہ صرف بدعہدی نہیں ہے بلکہ خیانت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، صرف 4 پیسے کمانے کے لیے یہ بدعہدی کر رہے ہوتے ہیں، اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو رہے ہیں انہوں نے کیا توقع رکھی ہے آپ سے؟ انہوں نے تو تجارت میں تو سوال ہی نہیں، اپنا اسوہ کیا قائم کیا ہے؟ جنگی معاہدات میں بھی اور عام معاہدات میں بھی، کہ کس طرح باریکی سے اس کو پورا فرمایا کہ دنیا کے کسی معاہدے میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ مثلا صلح حدیبیہ کے معاہدے ابھی جب لکھا جا رہا تھا، جب زبانی شرطیں طے ہو رہی تھیں کہ مکہ سے آنے والے ایک صحابی کو آپ نے واپس بھجوا دیا کفار کے مطالبے پر، تو آپ نے یہ نہیں انہیں کہا کہ ابھی تو شرائط لکھی نہیں گئی اس لیے واپس نہیں جائے گا، لیکن آپ کیونکہ زبانی ہو چکا تھا، لکھی جا رہی تھی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم واپس جاؤ، جبکہ یہ علم بھی تھا آپ کو کہ اس کے واپس جانے سے اس کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ تو یہ تھے آپ کے معیار۔ بس آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے غلاموں نے بھی ان معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بازار میں جا رہے تھے، آپ نے ہاتھ ڈالا ایک ڈھیری پر گندم کی یا مکئی کی جو بھی تھی، بیچ میں آپ کو گیلی گندم نظر آئی، آپ نے کہا یہ دھوکہ دے رہے ہو۔ تو اور ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ تو ہم نے اس قسم کے معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تب ہی
اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہوتے ہوئے ہم حقیقی نصیحت کرنے والے بن سکیں گے۔ پھر ایک علامت منافق کی یہ ہے کہ بحث کرتے ہیں تو فحش کلامی کرتے ہیں، گالم گلوچ پر آ جاتے ہیں۔ اب یہ خصوصیت آج کل ہم اپنے مخالفین میں دیکھتے ہیں، یہ کتنی زیادہ ہے۔ اس کا ہر وہ ٹی وی چینل اور ویب سائٹ خود اظہار کر رہی ہے جو جماعت کے خلاف چل رہی ہیں۔ بس ایک احمدی کا فرض ہے کہ اس بات سے بچیں۔ یہ نشانی جو ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے مخالفین کی طرف سے، یہ انہی کا حصہ ہے۔ ایک احمدی کو اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور کبھی سختی کا جواب اس رنگ میں نہیں دینا چاہیے جس سے گالم گلوچ یا فحش کلامی کی صورت پیدا ہو جائے۔ ہمارے سامنے ہمیشہ وہ اسوہ ہونا چاہیے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اور پھر آپ کے غلام صادق مسیح الزمان علیہ السلام نے ہمیں دکھایا کہ منہ پر لوگ آپ کو برا بھلا کہتے رہے لیکن کبھی اس رنگ میں جواب نہیں دیا، بلکہ صرف نظر ہی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ اللہ عالمین تھے، آپ سے تو ہر ایک کو صرف نرمی نہیں بلکہ سختی کے جواب میں بھی رحمت ملی۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے جو ایمان کو برباد کرنے والی ہیں اور معاشرے کے امن کو برباد کرنے والی ہیں۔ ہم ہمیشہ حقیقی رنگ میں تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر پر عمل کرنے والے ہوں۔ آج بدقسمتی سے مسلمانوں کی اکثریت میں انہی بیماریوں کی وجہ سے مسلمانوں کی بدنامی ہو رہی ہے۔ یہ جھوٹ اور امانت میں خیانت اور معاہدوں کا پاس نہ کرنا، ان کو آنر نہ کرنا، یہی چیز ہے جس نے ملکوں کے امن برباد کر دی ہیں۔ اکثر مسلمان ملکوں کے اندر حکومتوں اور سیاستدانوں اور عوام کے درمیان جو جنگ کی صورت پیدا ہوئی ہے وہ اسی نفاق کا نتیجہ ہے جس کی نشاندہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اس سے فائدہ اٹھا کر جو نفاق پیدا ہوا ہے ملکوں میں، غیر مسلموں کو اسلام کے خلاف بیہودہ گوئیاں اور بدنامی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اسرائیل کے ایک اخبار میں ایک یہودی نے ایک کالم لکھا کہ اسلام کی تعلیم تو امن پسند ہے ہی نہیں، اور ان مسلمانوں سے کہ عمل جو ہیں اس سے یہ واضح ہے کہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اگر عمل کی تعلیم ہے تو لکھتا ہے کہ یا تو یہودیت میں ہے یا عیسائیت میں ہے، اور اگر مسلمانوں میں کہیں امن کی کوئی بات ہوتی نظر آتا ہے تو وہ ایک بہت تھوڑی اقلیت ہے جو امن کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ وہ لوگ جن کی تعلیم میں واضح طور پر سختی کی تعلیم لکھی گئی ہے، مسلمانوں کی عمل کی وجہ سے اسلام کی تعلیم پر انکار، اسلام کی تعلیم پر اعتراض کر رہے ہیں اور انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ہم احمدی